جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر اپنے موبائل فون پر سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی کہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون سے سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکرے دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر کہیں یہ رحمت اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لیں تو تب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے جو سب سے بلند اور عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، جیسے کہ گھر سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام میں پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا، جو اس کے پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کے اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں سے ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہو۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہے، اور وہی ہے سب سے بلند، عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور موت نیند کی ہی صورت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اس کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔
اب تیسرے جملے میں ذکر ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ملک۔ مالک کا مطلب ہے آنر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اسی لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ کون ہے وہ جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ باقی 5واں جملہ رہ جاتا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان سے پہلے ہونے والا ہے، اللہ کے سوا کون ایسا کہہ سکتا ہے۔ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے، آمین۔